السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، جنت کا تفصیلی بیان، وہ انعام جو عقل کو حیران، دل کو روشن اور روح کو پاکیزہ کر دے۔ شروع کلام۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رحمتوں کا خزانہ ہے، جو مغفرت پر قادر ہے، جو چاہے تو پل میں گناہگار کو ولی بنا دے، اور جو ہمارے لیے ایمان اور عمل صالح کے بدلے وہ انعام تیار کر چکا ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ آج ہم اس جنت کا تذکرہ کریں گے جو کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کا گھر ہے، ایسی جنت جس کا ہر گوشہ، ہر درخت، ہر محل، ہر خوشبو اور ہر نور انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے اور استقبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک مخصوص عمل کرنے والوں کو داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ تصور کیجئے ایک فرشتہ آپ کا نام لے کر کہے، اے روزے رکھنے والے، اس دروازے سے آؤ، اے نمازی، تمہارے لیے یہ دروازہ ہے، اے سخی، تمہارے لیے صدقہ والا دروازہ ہے۔ جنت کی زمین اور خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی مٹی کستوری ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی ایسی ہے جو دیکھتا رہ جائے۔ جنت میں ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں ہوا مشک کی خوشبو کے لیے چلے گی، نہ وہاں کی روشنی سورج سے ہوگی نہ چاند سے، بلکہ اللہ کے نور سے ہر چیز روشن ہوگی۔ جنت کے محلات خواب سے بھی حسین۔ وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگن، ریشم کے لباس، آرام دہ تخت اور خوشبوؤں سے مہکتے محلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی اور مٹی کستوری کی۔ ایک لمحہ رک کر سوچئے، یہ محلات کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو نمازیں بچاتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، آنکھوں کو حرام سے بچاتے ہیں، دل کو نرمی عطا کرتے ہیں۔ جنت کے کھانے اور مشروب۔ جنت کے کھانے نہ ختم ہوں گے نہ پرانے ہوں گے، ہر نوالا نیا ذائقہ رکھے گا۔ قرآن میں فرمایا، ہر بار جب انہیں اس میں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، مگر یہ مختلف ہوگا۔ شراب ہوگی مگر نشہ نہ دے گی، صرف سرور دے گی۔ دودھ ہوگا مگر کبھی خراب نہ ہوگا۔ شہد ہوگا مگر جو منہ میں جاتے ہی جنت کی زبان کا ذائقہ دے گا۔ جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، پرندے اور خدام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جنت کے درختوں پر پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، اور جب جنتی ان کی خواہش کرے گا وہ خود اس کے سامنے آ کر تیار ہو جائیں گے۔ جنت کی ہوائیں دل کو ٹھنڈک دیں گی، وہاں کے پھول کبھی مرجھائیں گے نہیں، وہاں کے خدام نوجوان، خوبصورت مسکراتے چہرے بہترین ادب کے ساتھ جنتی کو خوش رکھیں گے۔ جنت میں اللہ کا دیدار سب سے عظیم نعمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پوچھے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہ دیا، ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ تب اللہ پردہ ہٹائے گا اور وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ ایسا لمحہ ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی، کیونکہ رب کا دیدار سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ ہم کیسے جنت کے حقدار بنیں؟ جنت حاصل کرنا آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں۔ نمبر 1، نماز کو ہر حالت میں قائم کریں۔ نمبر 2، زبان کو گالی، غیبت اور جھوٹ سے بچائیں۔ نمبر 3، والدین کا ادب، خدمت اور دعا لیں۔ نمبر 4، قرآن سے دوستی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں۔ نمبر 5، گناہوں پر شرمندگی اور توبہ کو لازمی بنائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اختتامیہ، خود سے ایک سوال، آج خود سے پوچھو کیا میرے اعمال مجھے جنت کے لائق بنا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، رب دروازے بند نہیں کرتا، بس ہم پلٹ آئیں، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔